اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 28 صفر کی صبح شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ کی یتیمی آج ہی کی صبح آئی تھی۔ آج ہمیں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پہ تبصرہ نہیں کرنا۔ میں ایک اور بات سے معذرت کرتا چلوں کہ آج ہماری آخری نشست ہے اس سال کی حقیقت ماضیہ پر۔ میں خمسہ کمپلیٹ نہیں کر پایا اور مولا حسن کی شہادت آ چکی ہے، تو آج ہماری آخری نشست ہے اور مجھے مولا حسن ابن علی کی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، شہادت پر تبصرہ نہیں کرنا اس ویڈیو میں، کیونکہ یہ مسلمہ بات ہے کہ مولا کو معاویہ نے ہی شہید کروایا تھا رضوان اللہ علیہ۔ قاری طیب نقشبندی جو کہ ایک بریلوی اسکالر ہیں اور انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے مذہب شیعہ کی مسلمہ کتب میں سے ایک روایت پیش کی گئی ہے کہ معاذ اللہ مولا حسن مجتبیٰ نے سولو کے دوران استغفر اللہ بیعت بھی کر لی تھی معاویہ کی۔ ہمیں اس روایت کا جواب دینا ہے اور بس اسی پہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہو جائے گا۔ باقی رہ گئی شہادت کے معاملات، ان روایات کی سند، متن، تحقیق، یہ سارے معاملات انشاءاللہ تبارک و تعالی بشرط زندگی اور بتعید معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین اگلے سال۔ چلتے ہیں مولوی صاحب کے اعتراض کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ان کی بات میں کتنی صداقت ہے اور جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں کیا واقعاً وہ صحیح بھی ہے یا بالکل اسی طرح بکواسات کا پلندہ ہے جس طرح ان کی پچھلی ساری باتیں ہوا کرتی تھی۔ رجال کشی علامہ کشی ہے، یہ اس نام ہے ایک بہت بڑے ان کے مصنف کا، جس کو علامہ کشی کہا جاتا ہے، شیخ الطائفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو بلایا، یہ شام چل کر گئے۔ یہ بات بھی قابل نوٹ ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ یہاں آئے ہوتے تو کہا جاتا جی دباؤ ڈالا، اور یہ چونکہ غالب آ گئے تھے، یہ مقہور ہو گئے تھے، مغلوب ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے مجبوری سے بیعت کر لی ہوگی۔ یہ نہیں، یہ حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی کے اور ساتھی، یہ لوگ عراق سے چل کر خود شام گئے، اپنی مرضی سے گئے، کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، جی خود چل کر وہاں گئے اور ان کو حکومت سپرد کرنے کے لیے کہا فقال یا حسن قم فبایع۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اے امام حسن اٹھئے بیعت کریں، فقام فبایع، وہ اٹھے انہوں نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین، پھر انہوں نے حضرت امام حسین کو آواز دی، فقام، کہا قم فبایع، فقام فبایع، پھر وہ اٹھے، پھر انہوں نے بیعت کی۔ جی عزیزان، آپ نے دیکھا مولوی طیب نقشبندی صاحب نے جو بھی آپ کے سامنے رجال کشی سے بھی عبارت پیش کی اور استغفر اللہ امام حسین اور مولا حسن پہ یہ بہتان لگائے کہ معاذ اللہ ہمارے ائمہ معصومین نے معاویہ ابن ابو سفیان کی بیعت کر لی، استغفر اللہ۔ رجال کشی انہوں نے پیش کی تھی اس معاملے میں، یہ میرے پاس مطبوعہ بیروت لبنان اس وقت موجود ہے، رجال کشی، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں رجال کشی۔ اس میں صفحہ نمبر 86 پر رقم نمبر 49 میں قیس بن سعد بن عبادہ کے باب میں وہ روایت موجود ہے۔
پہلی بات تو عزیزان اس عبارت کے متن پر جب آپ غور کرتے ہیں تو یہاں واضح لکھا ہے وقادم الشام، شام جا کر یہ مصالحت ہوئی، جبکہ صحیح سند روایات جو شیعہ سنی کتب دونوں میں درج ہیں ان سے یہ بات واضح ہے کہ صلح کا معاملہ شام میں نہیں بلکہ کوفہ میں طے ہوا تھا، اور روایت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول روایت میں سے ایک اصول ہوتا ہے درایت، واقع ہونا، تو درایت کے اعتبار سے یہ روایت بالکل خارج ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ رہ گئی متن قرآن کے لحاظ سے اس روایت کی موافقت، تو وہ بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شیعہ سنی مسلمہ فیصلہ ہے کہ امام مجتبی معاویہ سے افضل ہے، تو یہ اعلیٰ کو ادنا سے بیعت کروانے والی بات تو محض بکواس ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سے اشکالات اس روایت کے لحاظ سے وارد ہوتے ہیں جن کی بنا پر یہ روایت خارج ہو جاتی ہے۔ متناً درایتاً یہ روایت بالکل خارج ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور آخری ضابطہ جو بچتا ہے اس پہ سند، اس روایت کی سند کے لحاظ سے جو بات ہوگی، تو سند آپ کے سامنے عزیزان اس کی موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی کا نام ہم نے آپ کے سامنے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ان فضل غلام محمد بن راشد، فضل غلام یا مولا محمد بن راشد، فضل جو کہ غلام تھا محمد بن راشد کا۔ اب یہ فضل غلام محمد بن راشد عزیزان، یہ اس روایت کا جو راوی ہے اس کے بارے میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں نمبر 2 ہے، تنقیح المقال فی علم الرجال، شیخ عبداللہ مامکانی۔ انہوں نے اس کی جلد نمبر 2 کے حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 12 پر رقم نمبر 9490 میں جب اس راوی کا ذکر کیا ہے فضل مولا محمد ابن راشد، تو واضح اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے، بالکل واضح عزیزان آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر جیسا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ راوی مجہول ہے، حالہ مجہول ہے عزیزان۔ تو پہلی بات تو یہ ہے راوی بھی مجہول ہے، اور صرف ایک نہیں، اس میں ایک آدھ اور بات بھی مجہول ہے، فی الحال صرف ایک دکھایا میں نے۔ دوسری بات، درایتاً بھی یہ روایت ناقابل قبول ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی متناً قرآن سے تائید نہیں ہوتی، یہ روایت بالکل ناقابل قبول ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کتب اہل سنت کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا صلح کے پیچھے کے حقائق کیا تھے اور کس طرح مولا حسن کے لشکر کو بدگمان کیا گیا۔ عزیزان، پہلی کتاب اس معاملے میں پیش کرنا چاہوں گا، بلکہ دلیل کے طور پر بھی یہ پہلی اور آخری کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ مرتضی احمد خان نیکش صاحب کی یہ میرے پاس موجود ہے، 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ، زاویہ پبلیکیشن سے چھپی تاریخ اسلام، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں حصہ 2 صفحہ نمبر 301 پر باب نمبر 4، موضوع کا نام آپ دیکھ لیں، بنی امیہ کی دنیاوی خلافت، دینی نہیں دنیاوی خلافت، بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے نیچے ہی امام مجتبی کے لحاظ سے جو عبارت میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ سناؤں، خود اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ حضرت حسن صلی اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ ابھی مدائن کے مقام پر پہنچے تھے کہ مفسدہ پردازوں نے، مفسدہ فساد برپا کرنے والا، اسے مفسد کہا جاتا ہے، جنہیں عصر حاضر کی اصطلاح میں، یہ ذرا غور طلب ہے، عصر حاضر کی اصطلاح میں معاویہ کا 5واں کالم کہنا چاہیے۔ کس کا؟ معاویہ کا۔ یہ افواہ پھیلا دی کہ قیس نے الجزیرہ میں شکست کھائی اور شہادت پائی۔ اس افواہ سے حضرت حسن صلی اللہ علیہ کے لشکر میں بددلی پھیل گئی اور لشکر کے بعض عناصر نے ہنگامہ برپا کر دیا۔
یہ جو بار بار تانا دیا جاتا ہے کہ شیعوں نے ہی امام مجتبیٰ سلطان کربلا کے ساتھ دغا کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، معاویہ کے بارے میں تو بڑے پازیٹیو کمنٹس تھے، معاویہ تو فقط صلح کرنا چاہتے تھے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے عزیزان اصلی حقیقت کہ پہلے ہی ایک پری پلانڈ سینیریو کے تحت امام مجتبیٰ کے لشکر کو ان سے بدل کر دو، ان میں بدمزگی پھیلا دو تاکہ معاویہ کا کام بآسانی ہو جائے۔ جی مولوی صاحب، اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ معاملہ کیا تھا اور صلح کس پلاننگ کے تحت کی گئی امام مجتبیٰ سے۔ پھر یہ حضرات کہیں گے کہ جی یہ تاریخ اسلام جن کی کتاب ہے، مرتضی احمد خان میک صاحب، یہ ہم انہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ کون ہے، ان کا تعارف دیا جائے۔ تو ان کے تعارف کے لیے میں عزیزان کتاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے ان کے پاس کہ ہم نہیں جانتے اس کو۔ یہ میرے پاس محمد عبد الحکیم شرف قادری کی کتاب موجود ہے، تذکرہ اکابر اہل سنت، کتب خانہ احمد رضا لاہور سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 517 پر وہ اسی صاحب تاریخ اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا مانا صحافی بلند پایا ادیب، ملت اسلامیہ کے بے باک ترجمان، اکابر علماء اہل سنت میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو یہاں تو بات ہی ختم ہوگی کہ اکابرین میں شامل ہے، اور اس کی تعریفوں کے پل بندے ہیں، اور نیچے ان کی کتابوں کی جہاں فہرست آئی ہے تو وہاں پہ 6 نمبر پہ ان کی جو کتاب ہے تاریخ اسلام 4 حصے میں، جس سے ابھی ہم نے دلیل پیش کی تھی، بالکل کتاب بھی ثابت ہے اور عالم بھی ان کے اکابرین میں سے ایک ہے، جس نے واضح لکھا کہ معاویہ نے یہ فساد پھیلایا تھا۔ جی مولوی صاحب، جو روایت آپ نے رجال کشی سے ذکر کی تھی معذرت کے ساتھ ناقابل استدلال ہے، اور ہم نے الحمدللہ آپ کے اکابرین کی کتاب سے یہ بات واضح کر دی کہ اصل میں صلح کیا تھی، بیعت نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور فقط فساد کی بنا پر مولا حسن کو مجبور کیا گیا، اور لکھا بھی کسی چھوٹے موٹے بندے نے نہیں، بقول آپ ہی کے علماء، آپ کے اکابر میں سے ایک ہے، اس نے لکھا ہے۔ تو جو ہر بار عزیزان میں ان بیچارے حضرات سے پوچھتا تھا وہ دوبارہ پوچھوں گا، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیا جائے، میں آپ کی مانوں یا آپ کے اکابرین کی، فقط یہ۔ باقی چھپانے سے چھپتا نہیں، اور بے شک واقعاً سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور اسی سچائی میں سے ایک سچ یہ ہے، حسن ابن علی کے قاتل کل بھی لانتی تھے، آج بھی، اور ہمیشہ رہیں گے، مرد ہو یا عورت مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرفان و مزے ہر عابدی کرتے رہو ہر دم یہ بیان، بس زندگی بھر یا حسن، بس زندگی بھر یا حسین، نوحے کا یوں حق و ادا جب برسرے فرش ادا، نوحہ پڑھیں خود سیدہ